اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اتنی توفیق عطا کی کہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی تک کے احکامات دیکھے اور عاملین کے فرائض بھی دیکھے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ بنیادی طور پر 8 ہیں۔ اللہ رب کریم نے خود انہیں بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ صدقات یعنی یہاں زکوٰۃ مراد ہے، صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، تالیف قلب اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو اس میں پہلا حق جو ہے وہ ہے فقراء کا، دوسرا ہے مساکین کا۔ تو فقراء اور مساکین کو ہم ایک ہی عنوان کے تحت دیکھیں گے، کیونکہ ان دونوں کے معنی اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ بعض اوقات فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الگ الگ تعریف میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال دونوں میں یہ بات طے ہے کہ حاجت مند ہوں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل سے محروم ہوں، انہیں فقیر و مسکین کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 لقمے در در پھرائیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا۔ تو اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ مسکین وہ شخص نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے کہ اسے 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوریں مل جائیں۔ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 1486 اور 87 88 99 ہے، یعنی مستقل ایک 4 حدیث یہاں کے پیچھے کی۔ مسلم نے بھی سے روایت کیا، اس کا نمبر 1039 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فقراء تو سوال کرنے والے ہیں، مانگنے والے، اس میں پیشہ ور بھکاری شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فقیر ہوتا ہے اس حد تک غریب آدمی کہ وہ سوال بھی کر لے، زکوٰۃ وغیرہ مانگ لے آپ سے، اپنی ضرورت آپ کے آگے بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور بیکاری، ریکٹس، یہ اس میں شامل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے آگے مساکین، یہ وہ ہیں جو غریب تو ہیں مگر اپنی غربت ظاہر نہیں کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو غنی قرار دیا جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے سوال کیا حالانکہ پاس اتنا مال تھا جو اسے کفایت کر جاتا تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر زخم یا خراشیں ہوں گی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 1432 ہے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا 650 نمبر، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا 1870 نمبر۔ تو بات یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو بہت حاجت مند ہو، یعنی کہ جیسے بیوہ ہوتا ہے، اس کو کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حاجت مند ہے، تو یہ فقراء ہیں کہ جن کی غربت ظاہر ہے، یتیم بچے ہیں، رول رہے ہیں، پتہ ہے کہ حاجت مند ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی غربت محتاجی کے آخری درجے تک پہنچی ہوئی ہے وہ فقراء ہیں۔ اور مساکین وہ ہیں جو کماتے ہیں، اپنا گھر چلا رہے ہیں، مگر سفید پوش طبقہ ہے، پوری نہیں پڑتی، وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا سائیکل چلائے رکھے مگر بڑی دقت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو یہ 2 گروہ فقراء اور مساکین کہلاتے ہیں۔ ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، پھر عرض کروں گی کہ اس میں وہ بھکاری شامل نہیں ہے جو سڑکوں پر بیٹھ کر مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں بنیاد ہے سوال نہ کرنا۔ سوال کرنے کی اجازت آتی ہے اس وقت جب فقر طاری ہو جائے، یعنی کوئی بندہ بہت محتاج ہو جائے، پھنس جائے۔ ان لوگوں نے تو پیشہ بنایا ہوا ہے، ان کا یہ ذریعہ انکم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا سبب سوال کرتا ہے روز قیامت اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پر بڑے گناہ جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس میں آپ کو یہ موضوع مل جائے گا، بھیک کو پیشہ بنانا، ٹھیک ہے۔ اب پیشہ ور بیکاری اس جو ہے فہرست پہ نہیں آتے۔ مصارف زکوٰۃ میں تو ان پیشہ ور بیکاریوں کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، لیکن ویسے بھی ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ کمائیں اور اپنے کام کریں۔
بجائے اس کے کہ یہ اس کو پیشہ بنا کر بیٹھ جائیں اور قوم کے لیے ایک مسلسل بوجھ بنے رہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا۔ لہٰذا معروف حدیث ہے، آپ میں سے اکثر نے اس واقعے کو پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لے کر آؤ۔ اس سے آپ نے بیچا، اس سے صحابہ کو کہا کہ خریدو۔ صحابہ نے خریدا اور اس میں سے جو پیسے آئے آدھے آپ نے ان کو دیے کہ یہ اپنے کچھ ان کے اخراجات کے لیے رکھو، اور آدھے دیے کہ جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑی کا پھل خرید کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ ٹھونکا اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ کچھ دن بعد وہ صاحب آئے اور خوشی خوشی آپ کو بتانے لگے کہ میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غنی اور بہت ہی زیادہ سخی آدمی تھے، جواد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مدد کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، آپ جس کو حکم دیتے وہ ان کو لے جاتا اور مہمانی کرتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ قوم کو کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے بلا عذر۔ اس چیز کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، محنت کرو، کام کرو۔ لہٰذا اس میں پیشہ ور بیکاری شامل نہیں ہے۔ فقیر ہم ان کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں فقیر سے مراد وہ بندہ ہے جو فقر و فاقے کا شکار ہو۔ اس میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں، پھر ایسے محتاج ہیں جو اپنا نہیں کما سکتے، یعنی وہ انتہا درجے کی غربت جن پر مسلط ہے۔ اور مسکین سکنہ سے ہے، اس کا مطلب وہ ہے کہ جو مجبور ہو گیا ہو، رک گیا ہو، کہ وہ کام تو کرتا ہے مگر اس کی پوری نہیں پڑتی۔ عرف عام میں آپ کہہ سکتے ہیں سفید پوش طبقہ، لوئر مڈل کلاس کے لوگ جو بیچارے بہت مشقت کرتے ہیں اور اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے، جائز اخراجات کو۔ تو یہ پھر فقراء اور مساکین ہیں۔ تو یہ پہلے دو مصرف ہیں زکوٰۃ کے۔ اس کے بعد عاملین زکوٰۃ آ جاتے ہیں۔ ان سے مراد وہ سرکاری اہلکار ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں وہ ملنے کے لیے آئے، تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا کیا مجھ سے جو یہ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ تمہیں لوگوں کے کام سپرد کیے جاتے ہیں اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم پسند نہیں کرتے اسے لینا؟ میں نے کہا جی ہاں یہ درست ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم تنخواہ نہیں لیتے کام کی، اس کا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس گھوڑے اور غلام ہے اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ میں نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا جس کا ارادہ تم نے کیا ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تو میں عرض کر دیتا کہ اس سے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیجیے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال دیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی کہ اسے کسی ایسے شخص کو دے دیجیے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کی خواہش مند نہ ہو اور نہ اسے مانگا ہو تو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو پیچھے مت پڑا کرو۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 7163 ہے۔ مسلم نے روایت کیا، اس کا نمبر 1075 ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا 1647 نمبر حدیث ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو اس طرح کے کاموں کے پیسے ملتے تھے، آپ نہیں لیتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا حکم دیا اور کہا صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے کچھ حصہ خود صدقہ کر دو۔ اسی پر عمر نے انہیں بھی حکم دیا۔ تو عاملین زکوٰۃ کو جو حصہ ان کا دیا جائے، ان کے لیے یہ طے کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے اصل میں، کہ ان کی کتنی تنخواہ مقرر کی جانی چاہیے۔ تو پھر وہ تنخواہ یعنی مستقل بھی ہو سکتی ہے، اتنی ہی ہمیشہ دی جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کم بڑھا دیا جائے۔ یہ حکومت کی ثوابدید ہے۔ تو اب حکومت جو اس کو دے رہی ہے وہ اسے خوشی سے لینا چاہیے، وہ اس کا حق ہے، چاہے وہ صاحب مال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی صاحب مال تھے، اور عبداللہ بن سعدی جن کو عمر نے سمجھایا وہ بھی صاحب مال تھے۔ تو صاحب مال بھی اپنا حق وصول کرے، پھر اپنے حق کو وصول کرنے کے بعد اس میں سے جتنا حصہ چاہے وہ پھر صدقات کی شکل میں لوٹا دے۔